اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خوشحال قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کی توجہ بہت اہم نوعیت کے معاملے پہ آپ کی توجہ میں لانا چاہتا ہوں اس طرف کہ 5 اگست کو چکوٹھی میں، کیونکہ 5 اگست کو پورے آزاد کشمیر میں یوم استحصال منایا گیا کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر پہ کشمیریوں کے حقوق پہ شب خون مارتے ہوئے دھارا 370 دفعہ 370 کو انہوں نے اس کا امپلیمنٹ ختم کیا، جس کی وجہ سے پورے آزاد کشمیر میں جہاں احتجاج، مظاہرے، جلسے و جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ LOC کے اوپر چکوٹھی کے مقام پہ چکوٹھی کا جو ذیلی گاؤں ہے میرا بکوٹ، وہاں کے لوگوں نے، عوام نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اور انہوں نے بھی ایک ریلی نکالی، اور اس ریلی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب سابقہ وزیر حکومت سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے LOC پورے آزاد کشمیر بھر کی جو LOCs تھی، وہاں کے جو دیہات تھے جہاں پہ سڑکوں کی ضرورت تھی اور وہاں پہ رابطہ سڑکوں کی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا تھا، تو انہوں نے اس وقت کی گورنمنٹ پاکستان سے LOC کے نام پہ ایک LOC پیکج، سڑکوں کے حوالے سے ایک LOC پیکج منظور کروایا، جس کے لیے آزاد کشمیر کے دور دراز کے جو LOC پہ واقع گاؤں تھے ان میں وہ سڑکیں دی گئی۔ تو اسی طرح میرا بکوٹ بھی چونکہ ایک گاؤں تھا جہاں 1998 میں انڈین آرمی کے بلا اختیار فائرنگ کی وجہ سے ایک نوجوان شہید ہو گیا، بچہ اسکول جاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد جب فائرنگ ہوئی تو پھر اس نے انڈین آرمی کی فائرنگ کی وجہ سے ایک بزرگ ہمارے گاؤں کے وہ شہید ہو گئے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے چکوٹھی سے میرا بکوٹ 1.5 کلومیٹر رابطہ سڑک کا اعلان کیا اور باضابطہ اس کی منظوری ہوئی، اور پھر محکمہ تعمیرات آزاد کشمیر نے اس کے ٹینڈر لگائے اور وہ کام شروع ہو گیا۔ اس رابطہ سڑک کا جب کام شروع ہوا تو کچھ دن یہ کام اس کے ابتدائی مرحلے میں اس سڑک کی جو کٹائی کرنی تھی وہ کٹائی ہوئی، اور اس کے بعد وہ کام ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کے چلا گیا، اور بعد میں مختلف ذرائع سے پتہ چلا، میں جب محکمے سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ باقی جو LOC پہ جو منصوبہ جات ہیں وہ شروع ہے، اور بالخصوص جو LOC پیکج کے تحت جو سڑکیں تھیں ان کا کام شروع ہے، اور میرا بکوٹ سڑک کا کام ادھورا کیوں ہے؟ تو محکمے کی طرف سے پتہ چلا کہ جی کوئی ایک زین اکبر نامی کوئی ٹھیکیدار تھا جس نے وہ اسٹے کیا ہوا کہ عدالت میں اسٹے کیا ہوا ہے، اور اس کا موقف یہ ہے کہ یہ کام کروانے کا استحقاق میرا تھا، کوئی ٹینڈر کے کوئی جو ان کے درمیان جو باتیں چل رہی تھیں۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ ٹھیکیداروں کی آپس کی یہ جو چپ کلش تھی، اس چپ کلش نے 2 سال گزار دی۔ یہ 2021 کے میں یہ ٹینڈر ہوا، اور تاحال اس وقت تک وہ سڑک جو آدھی اس کی کٹائی ہوئی، لوگوں کی قیمتی زمینیں تھیں جن میں سے کٹائی کی گئی، نہ 2 سالوں میں لوگ اس میں فصل بو سکے اور نہ ہی وہ سڑک مکمل ہوگی، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے تنگ آ کے محکمے کے خلاف چونکہ احتجاج کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا پرامن احتجاج کسی بھی قوم کا حق ہوتا ہے، تو اس میں جو نوجوان تھے میرا بکوٹ سے، ان نوجوانوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس میں انہوں نے کردار ادا کیا، اور جو نوجوان سامنے آئے جنہوں نے اس سڑک کی اس احتجاج میں اپنا احتجاج انتہائی تاریخی طور پہ انتہائی پرامن اور یہ سمجھ لیں کہ انتہائی مناسب اقدام کیا، احتجاج کیا، اور اس احتجاج میں جو نوجوان میں نے دیکھے ہیں جو باشعور، جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نوجوانوں میں شعور آ چکا ہے، جنہوں نے کردار ادا کیا، جن میں تابش اجاز تھا، بلاول سلیم تھا، سعد پرویز تھا، اور عبداللہ چغتائی تھے، عبد الرحمان چغتائی تھا، شہراز منظور چودھری تھا، اور نوید فرید عباسی تھا، شہزاد عباسی، عادل قیوم، نوید نذیر، سجاد منظور عوان، وارث مغل، راشد مغل،
عثمان قریشی اور دیگر 3-4 جو نوجوان تھے، اور ان کی سربراہی جو کر رہے تھے وہ بزرگ تھے، جن میں ممتاز شریف چغتائی صاحب تھے، عبدالعزیز چغتائی صاحب تھے، محمد اکرم خان صاحب تھے، سید اشفاق شاہ صاحب تھے، سید تنویر حسین شاہ صاحب تھے، سید منظور حسین شاہ صاحب تھے، سید اسرار صاحب تھے، سید لطیف شاہ صاحب تھے، اور مشتاق اوان صاحب تھے، طارق مغل صاحب تھے، مجید چغتائی صاحب تھے، اور چودھری فیاض صاحب تھے، اور اپنا ریاض اوان صاحب تھے۔ اور یہ نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باشعور لوگ جنہوں نے اپنے علاقے کی نمائندگی کی، اور یہ جو رابطہ سڑک تھی، یہ سڑک اس وقت تقریباً 10,000 سے زائد گیرانوں کی ضرورت ہے، اور اس سڑک کی عدم تعمیر کی وجہ سے انتہائی لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ اور جب یہ مظاہرہ شروع ہوا تو دیکھنے میں آیا کہ یوم استحصال کی جو کشمیریوں کا کشمیریوں کے ساتھ یوم استحصال ہوا تھا، اسی مظاہرے کو ان لوگوں نے یہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک بڑا استحصال ہوا ہے کہ 2 سالوں سے ہمارا منظور شدہ جو پروجیکٹ تھا اس پہ کام نہیں ہوا، تو انہوں نے محکمہ تعمیرات عامہ کے خلاف اور انتظامیہ کے خلاف یہ احتجاج کیا کہ ہمارا یہ حق ہمیں دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس روڈ پہ جو اس کا بجٹ منظور ہوا ہے وہ تقریباً 10-12 کروڑ روپیہ تھا، اور وہ ختم ہو جائے اور ایک بڑا منصوبہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ اس لیے انہوں نے احتجاج کیا، جس پہ مقامی انتظامیہ کے نمائندہ SHO چناری نے موقع پہ آئے، اور انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ آپ حوصلہ رکھیں، 2 ہفتے کے اندر اندر ہم اس معاملات کو یکسو کر دیں گے، اور 2 ہفتے کے اندر اندر اس سڑک کا دوبارہ کام شروع ہو جائے گا۔ معاملہ یہاں پہ ایک اس چھوٹی سی روڈ کا نہیں ہے، معاملہ صرف یہ ہے کہ دفاعی نقطہ نظر سے یہ روڈ جو رابطہ سڑک ہے چکوٹھی تا مہرا بکوٹ انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ اسی وجہ سے چکوٹھی اور گردنوا کے لوگ، اور بالخصوص ایوان صنعت و تجارت چکوٹھی کی جو تنظیمیں تھی، انہوں نے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ایوان صنعت و تجارت کے جو نمائندے تھے، راجہ قاصد تھے اور شبیر عباسی تھے، انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، اور انتظامیہ کو الٹیمیٹم دیا سارے اس احتجاجی مظاہرے کے میں شریک جو افراد تھے کہ اگر 2 ہفتے تک اس روڈ کی تعمیر کا کام دوبارہ نہ شروع کیا گیا تو ہم اس سے بڑا احتجاج کریں گے، اور پھر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے اس کو چکوٹھی جو شہر سری نگر ہے اس کو بلاک کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے ان نوجوانوں نے کردار ادا کیا، پورے گاؤں پوری قوم کو فخر ہے ان نوجوانوں پہ کہ انہوں نے انتہائی مذہبانہ طریقے میں احتجاج کیا اور اپنا پیغام جو حکومت تک پہنچایا اور ذمہ دار عدالت تک پہنچایا۔ اور اب یہ گورنمنٹ آزاد کشمیر اور انتظامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ایک واقعہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، دفاعی نقطہ نظر سے بھی اس رابطہ سڑک چکوٹھی تا مہرا بکوٹ کا کام اس کا شروع ہو جانا چاہیے، تاکہ جو اس وقت سابق گورنمنٹ نے جو لوگوں کو یہ منصوبہ دیا تھا عوام کی مشکلات کے پیش نظر، ان کی مشکلات کو باندھتے ہوئے، اور اس گاؤں میں مہرا بکوٹ جو گاؤں ہے جو وہاں پہ 2 انڈین آرمی کی فائرنگ سے جو 2 شہداء تھے جن میں ایک بچہ تھا اور ایک مرد تھا، تو میرے خیال میں یہ منصوبہ مکمل ہونا چاہیے، اور انتظامیہ کو اور PWD کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس کے معاملے کا سلوشن نکالیں، اور اگر عدالتی کی کوئی معاملہ ہے تو محکمہ PWD اپنا لیگل ایڈوائزر کے ذمہ یہ کام لگائے تاکہ جلد از جلد اس معاملے کو نپٹایا جائے، اور لوگوں کی اصل صورتحال جس عدالت میں بھی یہ ہے، لوگوں کی ضرورت جو ہے اس کو باور کروایا جائے، ضرورت لوگوں کی مشکلات، تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے۔ تو جن نوجوانوں نے، جن بزرگوں نے احتجاج کیا، وہ بہت اچھے انداز میں ایک مثال قائم کی، ان بزرگوں کو اور نوجوانوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ہمیشہ ایسے نوجوان، ایسے بزرگ قوم کے اور ملک کے سرمایہ ہوتے ہیں، ان کی قدر کیجئے اور علاقے کے مسائل حل کرنے کا ان کو موقع دینا چاہیے۔